اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الانشفاق نزول قرآنی کے لحاظ سے یہ 83 83 اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 84 یعنی 84 سورہ ہے۔ اس میں کل چھوٹی چھوٹی 25 آیات ہیں اور سورہ کا نام اسی کی پہلی آیت کے لفظ انشقت سے محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے، وَآذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے رکھے اپنے رب کے لیے اور حق یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے۔ آپ ان آیتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کوئی موت والا جو حساب ہے یا موت طاری ہونے کی جو کیفیت ہے، یہ اس سے ملتی جلتی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور حقت، اس کا روٹ ہے حقق، اس پر حق، اس کا فرض، اٹ ought to be or is obliged۔ اب یہ کہیں وہ عادت لے رب حقت، اور کان لگائے اپنے رب کے لیے اور اس کے اوپر یہی حق بنتا ہے یا اس کا یہی فرض بنتا ہے، اس کی یہی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ کان لگائے رکھے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال ڈالے جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے۔ وَآذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے رکھے اپنے رب کے لیے اور حق یہی ہے، یہی اس کی ڈیوٹی بنتی ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان بے شک تم کشاں کشاں جا رہے ہو اپنے رب کی طرف جان فشانی سے، سو اسی سے ملاقات کرنی ہے۔ قادحن قدا سے بنا، کاف دال ہے، صحیح مشقت، مسلسل جد و جہد، اور آپ کہہ سکتے ہیں کنٹینیوس اسٹرگل۔ قدا کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ الجھے ہوئے بالوں کو سلجھانا ہے یا سخت دوڑ دھوپ سے کچھ کمانا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے سارے معنوں میں سخت مشقت کا پہلو لازم ہے، اور یہ لفظ زخم کے گہرے پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 6 اور اس کے بعد والی جو چند آیات ہیں، ان پہ غور و فکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو بہرحال اس منزل تک پہنچ کے رہنا ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، لیکن یہ سفر لمبا ہے، اس لیے اسے مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اگر اس نے وحی کا اتباع کیا تو ساری مخالفتوں، ساری رکاوٹوں کے باوجود یہ راستہ آسان ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے وحی الہیہ کا اتباع نہ کیا اور اپنی عقل کو ہی اپنا رہنما بنائے رکھا اور اپنی خواہشات کی ہی پیروی کرتا رہا، تو پھر اسے قدم قدم پہ مشکلات اور مصائب کا سامنا رہے گا، کیونکہ اس کی مفاد پرستیاں اس کا رخ پیچھے کی طرف موڑیں گی اور منزل کے تقاضے اسے آگے کی طرف کھینچیں گے۔ اسی کھینچا تانی میں اس کا سفر مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا، اور ہر دو صورتوں میں اس کے اعمال کے نتائج اس کے سامنے آتے رہیں گے، اور انہی کی بدولت سفر یا تو آسان ہو جائے گا یا پھر مشکل بن جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، تو جس کو دی جاتی ہے کتاب اس کی دائیں سے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، تو پس اس سے جلد حساب لیا جاتا ہے، ایک آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پس وہ پلٹ جاتا ہے اپنے اہل کی طرف بہت مسرور، بہت خوش۔ ینقلب قلب سے بنا، لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، ریٹرن۔ اب وحی الہیہ کی پیروی کرنے والوں کے جو اعمال ہیں وہ یمن و سعادت کے حمل ہوتے ہیں، اور جب وہ وحی الہیہ کی روشنی میں زندگی کی منزلیں طے کرتے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، تو وہ اپنے اہل و عیال، اپنے ہم خیال اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مل جاتے ہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے مل کے ایک بہت ہی خوش اور شاد اور فرحان جو ہے اس طریقے سے رہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
اور جس کو دی جاتی ہے کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، فسوف یدعو ثبورا، سو وہ جلدی سے پکارتا ہے خاتمے کو، ویصلی سعیرا، اور واصل ہو جاتا ہے بھڑکتی آگ میں، انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک یہ رہا اپنے اہل میں بہت مسرور، صبورا صبر سے بنا، مسمارگی یا معدوم شدگی، ڈسٹرائڈ ون۔ تو وہ لوگ جنہوں نے وحی الہیہ کی بجائے اپنی خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ بنائے رکھا، ان کا انجام بہانا۔ حالانکہ ایسے لوگ دنیا میں اپنے اہل و عیال اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ بڑے خوش باش، ویری ویل آف، اور بہت مگن تھے، جیسے کہ سورہ روم آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، بلکہ اتباع کرتے ہیں ظلم کرنے والے اپنی خواہشات کی بغیر کسی علم کے، تو کون ہدایت دے اسے جو بھٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ اور اسی طرح سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا رکھا ہے اپنا الہ اپنی خواہشات کو، تو بھٹکتا چھوڑ دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے علم رکھنے کے، اور مور لگا دی ہے اس کی سماعت اور اس کے قلب پہ، اس کی بصارت پہ پردہ ڈال دیا ہے، سو کون ہدایت دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بعد؟ سو تم کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے ہو؟ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس نے ظن رکھا کہ ہرگز نہیں پالا پڑنا، بھلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے بخوبی دیکھتا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، سو مجھے قسم ہے شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو وہ سمیٹ لے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا دکھائی دے۔ وسق اور تسق ان دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، اور وہ ہے وسق، واو سین کاف، مختلف چیزوں کا اکٹھا اور جمع کر دینا، ٹو اسمبل اینڈ کلیکٹ ویریس آئٹم۔ وسق کا ایک مفہوم چیزوں کو ملانا یا کسی چیز کو اپنے اندر لے لینا بھی ہے۔ اس طریقے سے ہر چیز کے مل جانے یا اس کے اجزاء کو اکٹھے ہو جانے کو بھی وسق کہتے ہیں۔ جب انہی مفہوم کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر آیت نمبر 17 کا مفہوم جو رات ہے، رات اور ہر وہ شے جسے وہ جمع کر لیتی ہے، یعنی وہ تاریکیاں، وہ ستارے اور چاند، وہ سارے کلیکٹیولی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 18 کا جو مفہوم ہے، جو چاند کے بھرپور ہونے کی بات ہو رہی ہے، چاند کا بھرپور ہو جانا، چاند کا کامل ہو جانا، یا چاند کا برابر ہو جانا، پورا نظر آنا، اور یہ حالت آپ کو پتہ ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں کے چاند کی ہوتی ہے، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک، اگر ہم اپنے لحاظ سے لیں تو ایک نوجوانی کی حالت، اسے امیجیٹ ٹائم، اور پھر اس کا امیجیٹ تھوڑا سا جو ہے آگے پیچھے، رفلی آپ کہہ سکتے ہیں 30 سے 40 کی ایج۔ اب جو واصل آگ ہو رہے ہیں لوگ، ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو پس پش ڈالے رکھا کہ ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور زندگی کے اگلے مرحلے میں انہی اعمال کی جزا پانی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم میں ضرور چڑھنا ہے طبق در طبق، سٹیپ بائی سٹیپ۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا ہو گیا انہیں، یہ نہیں ایمان لا رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھ سنایا جاتا ہے ان پہ قرآن، سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ اب یہ آیت نمبر 21 جو ہے سورہ الانشقاق کی، یہ آیت سجدہ ہے۔ تو آپ سب لوگ کائنڈلی اپنے اپنے ٹائم میں اپنی سہولت کو جو ہے وہ ادا کر لیجیے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جو کفر کرتے ہیں وہ تو تکذیب کر رہے ہیں۔ طبقاً، طبق، ایک تہ، ایک حالت، ایک منزل، a layer, a stage or a state۔ اے لوگو، ذرا اپنے اوپر ہی غور کرو، تم کسی ایک حالت پہ قائم نہیں بلکہ مسلسل تغیر پذیری کا شکار ہو، ایک حالت سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور اسی طرح
منزل در منزل تمہیں اس راستے پہ چلتے ہوئے جانا ہے اور اپنا سفر طے کرنا۔ اب غور کریں، جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو اس وقت ہماری شکل و صورت کیا تھی؟ کتنی قوتیں تھیں ہمارے پاس، یا کیا صلاحیتیں تھیں؟ بے چارگی کا یہ عالم تھا کہ نہ اپنی مرضی کروٹ لے سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ اپنے کسی پرابلم کا اظہار کر سکتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ حالت بدلتی گئی، بچپن سے لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر بڑھاپا آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ شکل بھی بدلتی گئی، عقل بھی بدلتی گئی، علم بھی بڑھتا گیا، وسائل بھی بڑھتے گئے، صلاحیتیں بھی بڑھتی گئی، غرض ہر چیز جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتی ہے۔ اور یہ جو تغیر پذیری ہے، یہی اس دنیا کے ناحقیقی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ حقیقت کبھی نہیں بدلتی۔ زندگی کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے رب کریم نے ہمارے لیے جو منزل مقرر کر رکھی ہے اس تک پہنچ کے رہنا ہے۔ اب اس بات سے ہماری توجہ آیت نمبر 6 کی طرف جاتی ہے۔ آپ یاد کریں، جس کا مفہوم تھا، ہے انسان، بے شک تمہیں کشاں کشاں تم جا رہے ہو اپنے رب کی طرف جان فشانی سے، تو اسی سے تمہیں ملاقات کرنی ہے۔ اور جب اس دنیا میں مگن لوگوں کی توجہ قرآن کریم کی مدد سے وحی الہیہ کی طرف کی جاتی ہے، تو یہ لوگ نہ تو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کو عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں۔ اور ان کا یہ منفی رویہ جو ہے، یہ تکذیب کے زمرے میں آتا ہے، اور تکذیب کرنے والے کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کیا سینت رکھتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو مجدہ سنا دیں انہیں ایک عذاب المناک کا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالح کیے ہیں، ان کے لیے ایک اجر ہے غیر ممنون۔ یوعون وئی سے بنا، جو کچھ وہ اپنے تک ہی رکھتے ہیں، they keep within themselves۔ اور دوسرا لفظ ممنوع، موقوف ہونے یا منقطع ہونے یا سیزے۔ اب قرآن کریم سے ایسی بے تنائی برتنے کی وجہ سے، یہ ہے کہ کافروں کو اس پہ جو عمل کرنا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات پہ کوئی زد پڑے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی صلاحیتوں کو محض اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، اور کسی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچاتے، حالانکہ ان کی کوئی بھی حرکت، ان کا کوئی بھی فعل، ان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ایسے طرز عمل کا نتیجہ کوئی نہ کوئی المیہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی المناک عذاب ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ المعارج کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد ہے، اور جمع کرتا ہے سو رو کے رکھتا ہے، بے شک انسان خلق ہوا ہے بے چین۔ اور سورہ الہمزہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں ارشاد ہے، اور جس نے مال جمع کیا اور گنتا رہا، حساب لگائے رکھتا ہے کہ اس کا مال یوں ہی رہے گا، ہرگز نہیں، یہ ضرور ڈالا جائے گا حطامہ۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ قرآن کریم کی حقانیت پہ ایمان لاتے ہیں، اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی تعلیمات کو صدق کے دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کی طرز زندگی کا نتیجہ ایسی آسائشیں، ایسی راحتیں اور ایسا سکون ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائیں
اور وہ عمل صالح کرتے رہیں، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنوع، ایک ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔